بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ پہلے کی طرح سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے سامنے جو حدیث مبارک بیان کرنے لگا ہوں، اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک جانور کے بارے میں جو ہے نا قتل کرنے کا، اس کو مارنے کا حکم دیا ہے کہ اس جانور کو مار دو۔ اس سے پہلی والی جو پچھلی دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھیں، اس میں جو ہے نا نبی علیہ السلام نے یہ بتایا تھا کہ ایک شخص نے ایک کتے کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اور ایک عورت نے جو ہے نا ایک اور بلی کے ساتھ سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا۔ اب لیکن اس کے علاوہ اور بھی ایسی احادیث موجود ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے جانوروں کے بارے میں احکامات دیے ہیں۔ تو جہاں پہ ایک طرف نبی علیہ السلام نے جانوروں کا خیال رکھنے کا یعنی گویا کہ حکم دیا ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام نے دوسری جانب جو ہے ان جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ جو جانور انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں یا انسانوں کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ایسے جانوروں کو، ایسے پرندوں کو یا ایسے حشرات یعنی جو کیڑے مکوڑے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو مارنے کا بھی نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ تو اسی میں سے ایک حدیث ہے، میں آج آپ کو سناؤں گا، اور اس کے انشاءاللہ اس کے متعلق، اس موضوع کے متعلق اور احادیث ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیوز میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ اگلی ویڈیوز کو بھی جو ہے نا اس کو سنیے گا۔ اور ابھی جو حدیث میں آپ کو سناتا ہوں وہ ہے چھپکلی کے بارے میں۔ تو ہم سنتے ہیں کہ نبی السلام نے ہمیں چھپکلی کے بارے میں کیا حکم دیا ہے کہ کیا اس کو مارنا جائز ہے یا نہیں۔ تو حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل وزغة في بالضربة الأولى كان له كذا وكذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں ہی قتل کیا تو اس کے لیے اتنی اور اتنی نیکیاں ہوں گی، اور جس نے چھپکلی کو دوسری ضرب میں قتل کیا تو اس کے لیے اتنی اور اتنی نیکیاں ہیں، اور جس نے اگر اس نے جو ہے نا وہ چھپکلی کو تیسری ضرب میں قتل کیا تو اس کے لیے اتنی اور اتنی نیکیاں ہیں۔ تو یہ تو اس حدیث کا ترجمہ تھا۔ اس حدیث کا مفہوم یا اس کا مطلب بھی تھوڑا سمجھ لیجئے کہ نبی اسلام نے جو فرمایا ہے کہ پہلی ضرب میں قتل کیا اور دوسری ضرب میں قتل کیا اور جو ہے تیسری ضرب میں قتل کیا تو اس کے لیے اتنی اتنی نیکیاں ہیں۔ اس کی تھوڑی ہی تشریح ایک دوسری روایت میں آتی ہے جس میں نبی اسلام نے اس طرح فرمایا ہے کہ اگر جو ہے نا جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں قتل کیا تو اس کے لیے 100 نیکیاں ہوں گی، اور جس نے جو ہے دوسری ضرب میں قتل کیا تو اس کے لیے اس سے کم ہوں گی، اور جس نے اس کو تیسری ضرب میں قتل کیا یعنی اس کو مارا چھپکلی کو تو وہ مر گئی تو اس کے لیے اتنی یعنی اس سے بھی کم نیکیاں ہوں گی۔ تو یہی مفہوم جو نبی اسلام نے دوسری حدیث میں بیان کیا وہ یہی حدیث وہی مفہوم اس حدیث کا بھی ہے، یعنی جس نے جو ہے نا چھپکلی کو مارا اور پہلی مرتبہ جب اس پر وار کیا اور وہ مر گئی تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور دوسری مرتبہ مارا، دوسرے وار میں مری ہے تو اس سے کم ملے گا لیکن ثواب ملے گا، اور تیسرے وار میں مری ہے تو ثواب پھر بھی ملے گا لیکن پہلی دفعہ سے کم میں ملے گا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ اب یہ جو چھپکلی ہے یہ کیوں اس کو مارنے کا نبی اسلام نے حکم دیا ہے، کیونکہ یہ موذی جانور ہے، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، تو اس لیے نبی اسلام نے اس کے مارنے کا حکم دیا اور اس میں ثواب بھی بتایا ہے۔ اور پہلی ضرب میں زیادہ ثواب اس لیے بتایا ہے تاکہ جو ہے نا چاہے وہ جانور موذی ہی ہے لیکن تاکہ جو ہے پہلی اتنی اچھے طریقے سے پہلی ضرب ماری ہے تاکہ اس کی جان فوراً نکل جائے، تاکہ اس کو بھی زیادہ تکلیف محسوس نہ ہو، کیونکہ جتنی دیر وہ اس کو ہم مارنے میں زیادہ ٹائم لگائیں گے تو جو بھی جانور ہوگا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ تو نبی اسلام نے جہاں پہ ایک طرف جو ہے نا یعنی کہ موذی جانور کے مارنے کا ہمیں حکم دیا تو وہاں پہ دوسری طرف اس چیز کا بھی خیال رکھا نبی اسلام نے کہ جو ہے اس کو کوئی زیادہ تکلیف نہ پہنچے، اس لیے نبی اسلام نے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ترغیب دی اور جو ہے ثواب بتایا کہ یعنی پہلی ضرب میں مارنا جو ہے زیادہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ چھپکلی موذی جانور ہے اور اسلام میں اس کے مارنے کی اجازت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نبی اسلام کے تمام فرامین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔